السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 4 تختی نمبر 13۔ یہاں پر دیکھیں تشدید کی مشق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل جو ہمارا سبق تھا وہ سوال نمبر 6 سے لے کر سوال نمبر 11 تک تھا، اور اس سے پہلے جو ہمارا سبق تھا وہ سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 5 تک تھا۔ یعنی اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھے ہیں تختی نمبر 13 کے وہ سوال و جواب تھے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تشدید کے وہ کلمات جو سب سے پہلے تختی کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی تشدید کی مشق کہ ہم تشدید کو حرفوں کے ساتھ کس طرح ملا کر پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا جو سبق لکھا ہوا ہے وہ تشدید کی مشق ہے کہ ہم تشدید کی تختی کو کس طرح پڑھیں گے اور تشدید کو جو پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے اس کو کس طرح ملائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب با زبر با اب با۔ تو یہاں پر دیکھیں حمزہ با زبر اب با زبر با، میں نے بیچ میں سانس نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب شد کو پڑھنا ہے، تشدید کو پڑھنا ہے، تو ہم نے بیچ میں سانس نہیں نکالنا اور دیر بھی نہیں لگانی۔ حمزہ با زبر اب با زبر با اب با، تو اس طرح پڑھنا ہے۔ تو اس طرح میں ابھی آپ کو سارے حروف پڑھ کے بتاتا ہوں کہ ان کی آوازیں کس طرح ہوگی اور اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ حمزہ تا زیر اتا زبر تا اتا۔ حمزہ ثا پیش اثا زبر ثا اثا۔ حمزہ جیم زبر اج جیم زبر جا اجا۔ حمزہ حا زیر احا زبر حا احا۔ حمزہ خا پیش اخا زبر خا اخا۔ حمزہ دال زبر اد دال زبر دا ادا۔ حمزہ ذال زیر اذال زبر دا اذا۔ حمزہ را پیش را زبر را ارا۔ حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اسا۔ تو یہاں پر دیکھیں اسا کے اندر میں نے آواز کو باریک کیا ہے، اور اجا کہ اس میں نے سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھا ہے، اور اسی طرح اخا خا کو میں موٹا کر کے پڑھوں گا، اور دال جو ہے یہ بھی سخت پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد جو را ہے ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ پیچھے پیش ہے، اور اس طرح سین کے اندر سیٹی ہے۔ حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اسا، اور شین کے اندر جو صفت ہے وہ ہے تفشی۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، حمزہ شین زبر حمزہ شین زیر اشین زبر شا اشا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صاد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ صاد پیش اس صاد زبر صا اس، ٹھیک ہے۔ آگے ضاد کو ہم کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ضاد زیر اضاد زبر ضا اضا، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے طا، اس کو بھی ہم موٹا کریں گے، اور ضا کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ طا پیش اطا زبر طا اطا، یہاں پر سختی بھی ہوگی اور جمع بھی ہوگا۔ اس کے بعد آگے حمزہ ضا زبر اضا زبر ضا اضا، ٹھیک ہے۔ آگے عین کو ہم کیا کریں گے، تھوڑا سا زور لگا کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ عین پیش او عین زبر ع او ع، ٹھیک ہے۔ آگے حمزہ غین زبر اغ غین زبر غا اغا۔ تو یہ ملانے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب تشدید کی پہچان اگر آپ نے کرنی ہے تو تشدید کی پہچان یہ ہوگی، جس طرح یہ 3 دندان بنے ہوئے ہیں، یا یہاں پر یہ جو 3 دندان لگے ہیں، اس کا مطلب ہے تشدید۔ اب تشدید والا حرف کس طرح پڑھا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تشدید والا جو حرف ہے یہ جزم کی طرح پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، اور ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے فا۔ حمزہ فا زیر افا زبر فا افا، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کریں گے، جمع کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، حمزہ قاف پیش اق
قاف زبر قا اقا، ٹھیک ہے، بیچ میں سانس نہیں نکالنا۔ تو جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کسی حرف کے اوپر زبر زیر ہوتی ہے تو اس کو متحرک کہتے ہیں، جس کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں، جس کے اوپر تنوین ہوتی ہے اس کو منون کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ اور اس کو پڑھتے وقت ہم نے سانس بیچ میں نہیں نکالنا۔ حمزہ قاف پیش اق، قاف زبر قا اق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، دیر لگانی ہے تھوڑی سی، جیسے دو حرف پڑھے جاتے ہیں یا اسی طرح تھوڑی سی ہم نے کیا کرنا ہے، جب شد کو پڑھنا ہے، مشدد حرف پڑھنا ہے، اس کو تھوڑا سا دیر لگا کر پڑھنا ہے، جیسے دو حرف پڑھے جاتے ہیں، جیسے حمزہ کاف زبر اک، کاف زبر کا اک، ٹھیک ہے، اک اک، اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی دیر لگا کر۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، یہاں پر دیکھیں میں را کو بتایا ہوں کہ را کے اندر تکرار نہیں ہونا چاہیے، جیسے حمزہ را پیش ار، را بہت سارے نکلتے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا، ہم نے کیا کرنا ہے، حمزہ را پیش ار، بس ایک را پڑھنی ہے، اور اس کو زیادہ ہم نے دباؤ میں بھی نہیں ڈالنا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا ہے لام، اب حمزہ لام زیر ال، لام زبر لا الا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، حمزہ میم پیش ام، میم زبر ما ام، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا ان۔ اب یہاں پر دیکھیں امہ اور انا میں نے غنہ کیا ہے، تو نون اور میم اگر مشدد ہوں تو اس کے اندر غنہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یہاں دو حرفوں سے بھی زیادہ دیر لگانی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے آگے، حمزہ واو زبر ایو، واو زبر وا ایو، ٹھیک ہے۔ حمزہ ہا زبر، حمزہ ہا پیش اوہ، ہا زبر ہا اوہ، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، حمزہ حمزہ، حمزہ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ آ، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، حمزہ یا زیر ای، یا زبر یا ای، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، ہم نے قلقلہ کا خیال کرنا ہے، کوئی بھی اگر ہم حرف پڑھیں گے تو اس کا ہم کیا کریں گے، حمزہ صاد پیش اس، اس، تو اس طرح کی آواز نہ نکلے، ٹھیک ہے، قلقلہ کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ اور اصل جو ہمارا مقصد ہے اس تشدید کو پڑھنے کا وہ ہے رواں پڑھنا، جیسے ابا اتا اتا، اس طرح، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جیسے بریزا، با را پیش بر، را زیری بریزا زبزا بریزا، انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھ لیں گے، کل ہماری جو ہوگی تختی وہ تشدید کی مشق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔